السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ ماہ رمضان شریف کا عشرہ آخری یعنی کہ جہنم سے آزادی والا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آزاد شدہ جہنمیوں یعنی کہ جہنم سے آزاد شدہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے آخری عشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ کاش ہمارا بھی اس میں شمار ہو جائے۔ کرم فرمائے اللہ کہ ہمارا بھی اس میں شمار ہو جائے۔ ہر اسلام بھائی یہ دعا کریں، آخری عشرہ رمضان چل رہا ہے، افسوس ماہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ بہت مختصر سے دن رہ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کے اعمال نامے کو درست کریں اور اچھے اعمال کا ارتکاب کریں۔ آنے والے یہ طاق راتیں جو چل رہی ہے، ان طاق راتوں میں یعنی کہ مقدس رات لیلۃ القدر ایک رات ہے، وہ قدر والی رات ہے، اسے تلاش بھی کیا جاتا ہے۔ 27ویں شب جو ہے اسے الحمدللہ 27ویں شب بھی آنے والی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کو خوب کتابوں میں پڑھیں بھی، عمل بھی کریں۔ لیلۃ القدر کی کیا کہنے ہیں؟ سورۃ القدر کا ایک اور شان نزول مشہور تابعی حضرت سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ چنانچہ سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو کہ وہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ عز و جل نے اس بادشاہ کو 1000 جو ہے کہ بیٹوں سے نوازا، اور اس بادشاہ نے بھی دیکھو کہ اس کی نیک نامی دیکھو، اس بادشاہ نے ان 1000 بیٹوں کی کس طرح پرورش کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان 1000 بیٹوں کی اس طرح پرورش کی کہ ہر ایک بیٹے کو وہ پالتا اور بڑا کرتا، یہاں تک کہ پھر اس کو لاؤ لشکر کے ساتھ میں جہاد رائے خدا میں بھیجتا، اور وہ اس کا شہزادہ جا کر کے جہاد کرتا اللہ کے نام پر۔ 1 ماہ جہاد کرنے کے بعد، 1 ماہ جنگ کرنے کے بعد وہ شہید ہو جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے 1000 شہزادے، 1000 بیٹے اس کے شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کا حال کیا تھا؟ اس کا حال یہ تھا، ادھر تو وہ جان مال کے ساتھ میں بیٹوں کی قربانی بھی دے رہا تھا، اور خود جو ہے کہ دن میں روزے رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ یہ حال اس کا عبادت کا تھا۔ آخر کار 1000 بیٹوں کی شہادت کے بعد خود بادشاہ بھی جو ہے کہ بادشاہ خود بھی جو ہے کہ جنگ پہ گیا اور شہید ہو گیا اللہ کی راہ کے اندر۔ پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے اس طریقے سے اس انسان نے جو ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر کس قدر قربانی دی۔ 1000 شہزادے بھی قربان کیے اور خود بھی جو ہے کہ شہید ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی راہ میں مجاہد بن کر جو ہے کہ رہا، اور عابد بن کر کے بھی رہا، عبادتیں بھی کی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ سے بڑھ کر تو اب کوئی نیکوکار شاید ہی ہوگا، کیا اس سے بھی بڑھ کر کسی کی نیکی ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غور کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ 1000 شہزادوں کی قربانی مال اور دولت کے ساتھ دینے والا بادشاہ، 1000 شہزادوں کو جس نے اللہ کی راہ میں نچھاور کیا، وہ بادشاہ خود بھی نچھاور ہوا، وہ بادشاہ دن کو روزے رکھے، وہ بادشاہ رات کو قیام کیا، وہ بادشاہ یعنی صلاۃ و سنت کا پابند رہا، وہ بادشاہ۔ اور اس کے بعد میں دیکھا جاتا ہے لوگوں نے تو یہی سوچا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی شخص نہیں پا سکتا ہے، تو اللہ عز و جل نے آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ ترجمہ کنز الایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے، جو کہ اس نے رات کے قیام
دن کے روزوں اور مال و جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے گزارے، اس 1000 مہینوں سے بھی بہتر بتایا گیا۔ سبحان اللہ۔ امت مصطفیٰ اپنے ہم مقدر پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، وہ مراد غریبوں کی بھر لانے والے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ابھی کا جو دور چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا دور ہے، ہر انسان اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نیکیاں نہیں کر پا رہے، اس کے باوجود بھی اگر اپنا وقت یوں ہی گزار رہے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا کم نصیب کون ہو سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے، آنے والی جو مقدس رات لیلۃ القدر آنے والی ہے، اس کی ہمیں تیاری بھی کرنی ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر پھر بھی جو کوئی محروم رہا تو پھر وہ محروم ہی رہا، یعنی پھر بھی اگر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو پھر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور روایتوں میں، کتابوں میں یوں بھی آیا ہے، یوں بھی سنا گیا ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، زمین کے ذرات سے بھی زیادہ۔ ان فرشتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی بے شمار لا تعداد فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر میں آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے مسلمانوں کے، مومنوں کے گھروں میں جاتے ہیں، جہاں جہاں لیلۃ القدر منانے والے، جہاں جہاں قیام کرنے والے، جہاں جہاں عبادات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جا کر کے وہ مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں سلامتی ہو، تمہارا رب تمہارے لیے سلامتی بھیج رہا ہے، سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، اور خوش نصیب لوگوں سے وہ فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی عادات کو گناہوں سے ہٹا کر کے نیکیوں کی طرف لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور یہ رحمت سے نوازے گا۔ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان الوداع ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارے نفس نے ہمیں کتنی دیر گناہوں میں رکھا، کتنی دیر ہم سے نیکیاں ہوئی ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رمضان جو ہے ہم نے صرف غیبتوں میں، چغلیوں میں، فضول گوئیوں میں گزار دیا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، اور رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر کے ہم یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، پھیلی ہوئی تمام بیماریوں کو دور رفع دفع فرما، اور لوگ جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ انہیں تو اپنی جو ہے عافیت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ آمین بجے نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔